رات جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے وہ ہو ہی گئی ہے. سارے رزلٹ چینج ہو گئے ہیں. جو اتنی محنت کر کے بنا کے لے کے گئے تھے سب کا سب بدل گیا ہے. ادھر گن پوائنٹ پہ انہوں نے سارا رزلٹ چینج کروایا ہر پریزائڈنگ سے. اور کرفیو کا سامان تھا, پوری فوج نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. رات 3:30 بجے پیدل گھر پہنچے ہیں جسر والا سے چل چل کے. بڑے حالات خراب ہیں. NA-73 اور PP-51 DPS میں ہمارا سینٹر تھا جہاں سے ہم نے سامان کلیکٹ کرنا تھا. اور یہاں تو اخیر دھاندلی ہوئی ہے. اخیر پہلے بھی ہم مطلب باقیوں میں تو پتہ نہیں, لیکن یہاں کے تو ہم آپ صاف طور پر پریزائڈنگ آفیسر کی آڈیوز میں سن سکتے ہیں. دو مختلف پریزائڈنگ آفیسر کیا بیان کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ جانور سے بھی برا سلوک کیا گیا اور ہمیں اس قدر دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو اگر آپ نے کچھ بھی ہماری مرضی کے بغیر کرنے کی کوشش کی تو آپ کی فیملی, آپ کا کیریئر, سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا. آپ کو مانو کہ جیسے آپ کشمیر یا فلسطین میں رہ رہے ہوں. دوستو, آرمی چیف اور چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اور عوام اس وقت آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور جب مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ معاشی بحران بھی ہمارا ختم ہو جائے گا. دوستو, اس طرح کٹ پتلی حکومتیں بنا کر ہم لوگ دنیا سے آج جدید دور میں بہت پیچھے ہیں. ہم لوگوں کو اس وقت مل بیٹھ کر ایک قومی اتفاق رائے سے دوسرے انسان کو عزت اور احترام سے مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے. اور آگے آپ کو سنواتا ہوں کہ ویڈیو میں کیا کہا جا رہا. آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے دوستو, کس قدر آپ کے سامنے اس وقت دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ اب احتجاج یہاں پر رکنے والا نہیں ہے اور اس سے اور زیادہ انسٹیبلٹی ہوگی ملک میں. اور معیشت پہلے ہی پاکستان کی بہت زیادہ کمزور ہے اور معیشت پاکستان کی اس طرح کے حالات کو مزید برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ آنے والے وقت میں $24 ارب کے قرضے ادا کرنے ہیں اور بجٹ پیش کرنا ہے. اس لیے عمران خان کو شامل کرنا چاہیے حکومت میں. آپ کو سنواتے ہیں کہ دوستو آگے ویڈیو میں پریزائڈنگ آفیسر کیا کہہ رہے ہیں. چشمدید گواہ ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. اس طرح سے, کیونکہ میں پریزائڈنگ بات کر رہی ہوں, اور اس طرح سے تھا کہ پہلے دن بھی کوئی آر او تو ہمیں نظر ہی نہیں نہ کہیں آئے. سامان لینے کے لیے بھی کوئی مینجمنٹ نہیں تھی, نہ میل کے علیحدہ سے ڈیسک تھے نہ فیمیل کے علیحدہ سے ڈیسک تھے. اور سارے دھکم دھکا اتنی مشکل سے ہمیں سامان ملا ہے. 12 بجے ہم لوگ گئے تھے, 9 بجے ہمیں سامان ریسیو ہوا ہے. ہم وہاں سے جو ہے واپس آئے ہیں تو اپنے اسٹیشن پہ, اور اس کے بعد اگلے دن سروس ہی نہیں تھی. جب ہم سامان سارا دن ذلیل و خوار ہو کے جب ہم رزلٹ جمع کروانے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو گیٹ پہ ہی انہوں نے ہمیں روکا ہے اور گیٹ کے اندر ہمیں کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیا. یعنی کہ صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے. نائب کا اثر تھا, نہ پولیس کا عملہ تھا, نہ ہماری سینئر اے پی او تھی. کوئی بندہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے, صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کا اپنا سٹاف بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ آر او بالکل نہیں تھے. اور ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمارا ویٹنگ میں لائن لگا کے ہم نے جب جمع کروائے ہیں اپنے رزلٹ, اور رزلٹ اس طرح سے کہ وہ چیک کر رہے تھے اور چیک کر کے انیشیل کرا رہے تھے ہم سے. ایون کہ جہاں پہ ڈبلنگ ہے, اگر 9 ہے تو 9 کو ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا اور کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ 9 ہے, لیکن پھر بھی ہم سے انہوں نے انیشیل کرا لیے تھے. اس انیشیل کی ہمیں تب تو سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں جب ہمیں سمجھ آئی اندر جا کے تو یہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے سارا سامان لے لیا اور اس کے بعد فارم 46 بھی خود رکھ لیا. انہوں نے فارم 46 رکھ لیا, صرف ہمیں فارم 45 دیا. فارم 45 ہمیں لے کے کہا کہ جی آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں. ہم لوگ کمرے میں بیٹھے انتظار کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اتنی دیر کے بعد انہوں نے ایک پریزائڈنگ کو کر کے بلایا, ایک پریزائڈنگ کو ایک روم میں بلایا. وہ بالکل ڈی پی ایس کا بیک سائڈ پہ جو سٹور ہے جہاں پہ وہ C4 چائے تیار کرتے ہیں, انہوں نے وہ روم تیار کیا ہوا تھا. ادھر بیٹھ کے انہوں نے ہمیں وہاں بلا کے اور پہلے تو ہم سے نام, ہمارا CNIC, ہمارا فون نمبر لکھوایا ہے, اٹینڈنس لیا, جی ہم آپ کے اٹینڈنس لے رہے ہیں, وہ لکھوا کے اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ PTI کے 215 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 کو 0 کر دیں, اور اگر نون لیگ کے 114 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا 1 کو 3 کر دیں. اور اس طرح سے انہوں نے اتنی دھاندلی کی ہے. اور جو بندہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا, ان کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس اپنے آپ کو ختم سمجھیں, آپ کی نسلیں برباد کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اتنا تھریٹ کر کے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ رزلٹ چینج کروایا ہے. باقی انہوں نے ہم سے بار بار انیشیل لی ہیں, انیشیل ہر ہماری کٹنگ پہ انہوں نے انیشیل لی ہیں. اور انیشیل بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف 2 لوگوں کے انیشیل لی ہیں انہوں نے 2 جگہوں پہ, ایک PTI کا اور ایک
PMLN का, सिर्फ इन 2 जगहों पे इनिशियल लिए गए हैं हमसे, ताकि इनिशियल ने प्रिजाइडिंग के ऊपर डालें कि इन्होंने सारी जो है इनिशियल किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गलती की है। और गलती क्या है, गलती वो हम खुद करेंगे, जो हम इनका रिजल्ट चेंज करेंगे, चाहे 10 है 10 को हम 100 बना दें, 1000 बना दें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन इनिशियल तो प्रिजाइडिंग के हुए हुए हैं। और उसके बाद भी हमें फ्री नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जब वहाँ पे सब लोगों ने जो है वहाँ पे अपने एहतजाज करना शुरू किया सब प्रिजाइडिंग ने, और आप देख सकते हैं कि वीडियोस भी शेयर हुई हैं वहाँ पे। फिर इनको समझ आ गई कि अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, तो फिर इन्होंने प्रिजाइडिंग्स को पकड़ के तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हमें जल्दी जल्दी आप फॉर्म 45 देते जाएं। फिर जब इन्होंने फॉर्म 45 फेंके हैं वहाँ पे, फिर हम अपने घर आए और तकरीबन सुबह 4 बजे हम लोग घर आए और जलील हो गए हैं फीमेल प्रिजाइडिंग। मेरी तो रिक्वेस्ट है आइंदा के लिए फीमेल्स को प्रिजाइडिंग ना बनाएं, और अगर बनाना है तो फिर इस तरह हमें जलील ना किया जाए। अगर आपने रिजल्ट पहले से फाइनल करने हैं तो फिर हमें क्यों 2 दिन इतना जलील किया है? क्या हमने सिर्फ 8000 के लिए अपने आप को बेच दिया था? आप लोग हमसे कुछ भी करवा सकते थे, सिर्फ 8000 के लिए आपने हम लोगों को इतना जलील किया जिसकी कोई हद नहीं है, और इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। मुल्क के गद्दार हम भी बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल कर दिए हैं, और इस चीज का हमें अफसोस रहेगा बहुत ज्यादा।